یہ فتنوں کا دور ہے، عجیب دور ہے۔ ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ، دوسرے کے بعد تیسرا فتنہ، طرح طرح کے فتنے سامنے آ رہے ہیں، اور دین کی طرف ہمارا رجحان کم ہے اور ان فتنوں کی طرف ہماری دوڑ زیادہ ہے۔ مثلا ایک وسیم رضوی نام کا ایک آدمی ہے، اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جی اس نے کہا کہ قرآن کے اندر بعض آیات میں جہاد کا ذکر ہے، لہٰذا ان آیات کو قرآن سے نکالا جائے، اور ہندوستان کے اندر سپریم کورٹ میں جا کر اس نے یہ مطالبہ کیا، اور کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح بھی ہے۔ اب ظاہر بات ہے جہاد سے ڈرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو وہ صراحتاً منافق ہو اور یا بزدل ہو۔ مسلمان کے لیے تو جہاد بہت بڑی نعمت ہے، اسی جہاد کے پاداش میں اور جہاد پر جاتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے مسلمان کو شہادت کی دولت ملتی ہے۔ اب اللہ کے کلام کے بارے میں یہ بات وہ شخص تو نہیں کہہ سکتا جس کے اندر ایمان ہو، ظاہر بات ہے جو ایمان سے خالی ہوگا وہ یہ بات کر سکے گا، یا انتہائی بزدل ہوگا، اور نبی علیہ السلام نے بزدلی سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الجبن۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تھے نا، منافقین بیچاروں کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی۔ قرآن کہتا ہے سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ فرمایا بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا۔ یہ کہا کرتے تھے کہ اس جہاد کے لیے جب مسلمان چلے گئے نا یہ واپس نہیں آئیں گے، یہ تو بڑی طاقتوں کے ساتھ لڑنے کے لیے چلے گئے۔ اگلے دن دیکھتے تھے مسلمان آ جاتے تھے، غنیمت کا مال بھی ہوتا تھا، مسلمانوں کو فتح بھی حاصل ہو جاتی تھی۔ یہ منافقوں کا کام ہے اور بزدلوں کا کام ہے۔ باقی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے خود لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا اور اللہ ہی اس کا محافظ ہے۔ جب ہم تاریخ کے اوراق کو دیکھتے ہیں، ایک دور ایسا پہلے بھی آیا کہ مسلمانوں پر زوال کا دور تھا، ایک دن میں 2 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، یہاں تک کہ پانی کا رنگ سرخ ہو گیا خون کی وجہ سے۔ اور ایک دور ایسا بھی آیا کہ انگریز نے سوچا کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے، قرآنوں کو جمع کیا گیا، دریائے دجلہ اور فرات میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ پل کی ایک صورت بن گئی۔ انہوں نے سوچا کہ ہم نے قرآنوں کو جمع کر دیا، ختم کر دیا، لیکن ایک 7 سال کے بچے کو دیکھا، اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھا۔ وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے کتابوں کو تو ہم سمندر میں ڈال سکتے ہیں لیکن سینوں کے اندر جو قرآن محفوظ ہے اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہارون الرشید کے دور میں ایک 5 سالہ بچہ لایا گیا، ہارون الرشید خود بھی حافظ قرآن تھے۔ کہا گیا حضرت یہ حافظ ہے، فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا، کہا نہیں آپ امتحان لے لیں۔ ہارون الرشید نے 5 مقامات سے اس سے سنا اور اس نے 5 مقامات سے سنا دیا۔ تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ جو قرآن کے بارے میں زبان کھولتا ہے اللہ اس کو ایسی سزا دیتے ہیں کہ اس کو عبرت کا نشان بناتے ہیں۔ اور اس ملعون کو بھی تو سزا مل گئی، ذلیل تو ہو گیا، بیوی بھی چلی گئی اس سے، اور گھر کے تمام افراد نے اس کو چھوڑ دیا، تو اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟